دیکھیں جملہ شرطیہ جس جملے میں شرط پائی جائے، جیسے اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، یہ آپ کا ایک جملہ شرطی ہے. اور شرط جو ہے عام طور پر مستقبل کے ساتھ ہی مخصوص ہوتی ہے، ماضی میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر شرط کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے. اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. پہلے اس سمپل جملے پر غور کر لیں. اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو حصے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ایک اگر تو بیٹھے گا، یہ حصہ جو ہے یہ شرط کہلاتا ہے، اور دوسرا حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو میں بیٹھوں گا، یہ حصہ جواب شرط یا اس کو جزا کہا جاتا ہے. تو جملہ شرطیہ کے دو حصے ہمارے سامنے آ گئے، ایک شرط ہے اور دوسرا جواب شرط یا جزا. شرط اور جواب شرط اگر دونوں حصوں میں فعل مضارع استعمال ہو، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے. اگر کو ہٹا دیں ذرا، سمپل جملہ آپ کے سامنے آئے گا تو بیٹھے گا، اس کی عربی کر لیں. بیٹھنے کے لیے کیا مادہ استعمال ہوتا ہے؟ جیم لام سین. باب کون سا استعمال ہوتا ہے؟ ضرب یضرب. تو جلسا یجلسو. تو بیٹھے گا تجلسو. تو بیٹھے گا. میں بیٹھوں گا، اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں اجلسو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں فعل مضارع ہیں. اگر آپ کے جملہ شرطیہ میں دونوں فعل مضارع ہوں، اور عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، شرط والا بھی اور جواب شرط والا بھی، اور پھر آپ نے شرط بھی اگر کے لیے ان حرف کے ساتھ ہی استعمال کرنی ہے، یعنی شرط کے لیے آپ نے لفظ لگانا بھی ان ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے علاوہ بھی شرط کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. ابھی ان کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. ان کے ساتھ آپ نے شرط بیان کرنی ہے، تو ان کا بھی کام فنکشن پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے؟ مضارع کو اخف کر دیتا ہے. اس نے مضارع کو اخف کرنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ پہلی قسم کا صیغہ ساکن آ گیا، ان تجلس. جو جواب شرط میں فعل مضارع ہے وہ آٹومیٹیکلی اخف ہو جاتا ہے. ان تجلس، تو یہ اخف ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ اجلس. ان تجلس اجلس. یہ پورا آپ کا جملہ شرطیہ جو ہے بیان ہو گیا. اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، ان تجلس اجلس. کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیں تین الفاظ میں آپ کا یہ اردو کا جملہ جو 1 2 3 4 5 6 7 8 الفاظ پر مشتمل ہے، وہ عربی زبان میں 3 الفاظ پر مکمل ہو گیا. ان تجلس اجلس. تو مارے گا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ ضرب یضرب سے سامنے رکھتے ہوئے تضرب. تو مجھے مارے گا، تضرب نی. میں ماروں گا، اضرب. میں تجھے ماروں گا، اضرب کا. یہ دو جملے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، سمپل، ٹھیک ہے. اب ان دونوں جملوں کو میں جملہ شرطیہ میں استعمال کر رہا ہوں کہ اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو پہلا حصہ آپ کا یہ ہے، آپ ان کے ساتھ شرط بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ان نے کیا کرنا ہے؟ مضارع کو اخف کر دینا ہے. کیا بن جائے گا یہ؟ ان
تضربنی، اگر تو مجھے مارے گا تو جواب شرط میں جو فعل مضارع ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی اخف ہو جائے گا اضرب کا. ان تضربنی اضرب کا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. یہ جملہ شرطیہ عربی زبان کا. نصر ینصرو مادہ، تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے، کیا بنے گا؟ تنصرونا. ٹھیک ہے، تم سب مدد کرو گے، تنصرونا. تم سب اللہ کی مدد کرو گے، تنصرون اللہ. ہاں مفعول آ گیا، جملہ مکمل ہو گیا، فعل فاعل اور مفعول. ٹھیک ہے، وہ مدد کرے گا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ ینصرو. وہ تمہاری مدد کرے گا، ینصرو کم. تمہاری، تم سب کی. تیری کہوں تو پھر کا آپ لگا سکتے ہیں. تنصرون اللہ ایک جملہ، تم اللہ کی مدد کرو گے، وہ تمہاری مدد کرے گا دوسرا جملہ ینصرکم. اب ان دونوں جملوں کو میں جملہ شرطیہ میں لا رہا ہوں. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ٹھیک ہے، ان لگے گا شروع میں. دوسری قسم کے سیکھے نون ڈراپ ہو گیا، نون ڈراپ ہو گیا، الف ایڈ ہو گیا. ان تنصر اللہ، ان تنصر اللہ جو جواب شرط میں مضارع ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی اخف ہو جائے گا ینصرکم. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہاں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. بلکہ ایک جگہ تو فرمایا کہ اللہ ضرور بالضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے مدد کرنا. اللہ جان ظاہر کرنا چاہتا ہے، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، کہ اللہ دکھا دینا چاہتا ہے کہ کون جو ہے اپنے دعوے میں سچے ہیں، کس کو اللہ سے محبت ہے. بدوؤں کا دعویٰ بھی آپ کے سامنے آیا تھا نا، انہوں نے بھی کہا تھا جی ہم بھی تو مومن ہیں. تو اللہ نے بھائی اپنا ایمان جو ہے وہ جتلاؤ نا. ہاں یوں کہہ دو کہ اسلام لے آئے ہو تم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ہاں ایمان داخل کرنے کے لیے پہلی بات شرط اللہ اور اس کے اصول کی اطاعت، جس سے تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہاں اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اس کا اگلی آیت میں ہے، وہ اس کا انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو یہ جملہ شرطیہ میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. شرط جواب شرط. ٹھیک ہے، اب جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ رکھے تھے کہ ان تطیعوا اللہ و رسولہ، اس کو ذرا سامنے رکھیں اور اس کا جواب شرط دیکھیے گا. ذرا میں چینج کر رہا ہوں یہاں پر، بلکہ نیچے لکھ دیتا ہوں. یہ آپ کا شرط والا حصہ ہو گیا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اب جواب شرط آئے گا تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. یہ جواب شرط ہے. تو اس میں جو مضارع استعمال ہوگا وہ بھی ڈیفینیٹلی اخف استعمال ہوگا. پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے. تو کم کرنا کے لیے عربی زبان میں ایک مادہ استعمال ہوتا ہے لام یا تا. لام یا تا باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. کیا بنے گا؟ لایاتا نارمل یل یتو، لایاتا یل یتو. اجوف ہے، قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو الف میں چینج ہو جائے گا. کیا بن جائے گا یہ آپ کا؟ لاتا. حرف علت متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود اس کے موافق حرف میں چینج ہو جائے گا. لاتا یلیتو.
ٹھیک ہو گیا. اچھا یلیتو کو اخف کرنا ہے. کون سی قسم کا سیکھا ہے؟ پہلی قسم کا سیکھا ہے. سکون ہو گیا, 2 سکون آ گئے, کون ڈراپ ہوگا؟ یا ڈراپ ہو گیا. تو کیا بن گیا؟ یلت. وہ کم کرے گا, وہ کم نہیں کرے گا. لا یلت. وہ تمہیں کم نہیں کرے گا. لا یلت کم. اور پھر مراد کیا ہے؟ من اعمالکم, یعنی تمہارے اعمال میں سے. شیئن, کچھ بھی. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کی وجہ سے شرط والا مضارع اخف ہوا, تو جواب شرط والا مضارع بھی اخف ہو گیا. تو الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا پورا ہو چکا ہے. ان ترحم, رحم یرحم, رحم کرنا. ان ترحم, اگر تو رحم کرے گا. ترحم, ترحم کیا ہے جی؟ مجہول. ماشاءاللہ. دیکھیں راہ میم آتا ہے نا آپ کے پاس, صرف ایک ایگزامپل سمجھا لوں. راہ میم, رحمہ یرحم, رحمہ یرحم. اس نے رحم کیا, وہ رحم کرتا ہے یا وہ رحم کرے گا. اس پر رحم کیا گیا, رحمہ فعیلہ کے وزن پہ آ جائے گا. اس پر رحم کیا جاتا ہے یا اس پر رحم کیا جائے گا. یفعلو کے وزن پر یرحمو. تو رحم کرے گا, ترحمو, اگر تو رحم کرے گا. ان ترحم, تجھ پر رحم کیا جائے گا. ترحمو, اور جملہ شرطیہ میں استعمال ہوگا تو اخف ہو کے استعمال ہوگا. ترحم, تجھ پر رحم کیا جائے گا. ان ترحم ترحم, اگر تو رحم کرے گا تو تجھ پر رحم کیا جائے گا. ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جملہ شرطیہ میں شرط اگر حرف ان کے ساتھ بیان کرنی ہو تو طریقہ آپ کے سامنے آ گیا. تو اس سے نتیجہ ہم نے یہ نکالا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان الفاظ میں سے کچھ کا تعارف آپ کو کراتا چلوں. اب چونکہ جملہ شرطیہ کی کنسٹرکشن آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سمجھنے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ دونوں شرط میں اور جواب شرط میں فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے اور دوسرے کچھ الفاظ شرط کے لیے استعمال ہو گیا. اب پہلا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کون سے الفاظ ہیں جو ان کے علاوہ, ان سے مراد حرف ان ہے, حرف ان کے علاوہ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اسماء استفہام آپ نے پڑھے تھے, آپ کو یاد ہوگا کون کون سے تھے؟ من, ما, اینا, متا, ایون. ٹھیک, اسی طرح آپ نے آپ کے ذہن میں ہوگا ایانا وغیرہ وغیرہ. یہ جو آپ نے اسماء استفہام پڑھے تھے ان میں سے اکثر شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور جب یہ شرط کے لیے استعمال ہوں گے تو یہ بالکل وہی کام کریں گے, مضارع کو خف کریں گے. ایک ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی نا, اگر تو رحم کرے گا تو تجھ پر رحم کیا جائے گا. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جملہ. من یرحم, یرحم. کیا ترجمہ ہوگا؟ اب من کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟